بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے جب اپنی اولاد کو بیت اللہ شریف کے پاس لے جا کر چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو، تو یہ دعا مانگی: اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اولاد کو ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا اور سکونت دی کی جس میں جرات بھی نہیں، حفیال اور ذرات نام و نشان بھی نہیں، ایسی جگہ پتھر ہی پتھر ہے، پانی نہیں کی، جس کی وجہ سے نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ درخت ہے، نہ کچھ اور ہے۔ ایسی بے اپجاؤ جگہ پر میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تیرے حرمت والے گھر کے پاس، جو کہ بیت اللہ شریف وہاں تھا، اور میں نے اپنی اولاد کو وہاں اللہ کے گھر کے پاس بسایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے گھر کے پاس بسانے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں: اے اللہ، نیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائے، یعنی عبادت گزار بن جائے۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے تاکہ ان کو لوگوں کے اندر محبوبیت نصیب ہو، قبولیت نصیب ہو، عزت نصیب ہو۔ اے اللہ، ان کو ایسا بنا دے کہ لوگ ان کے پاس آیا کرے۔ اے اللہ، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجئے تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کر سکے۔ ناظرین، اتنی پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی۔ آج بھی چاہیے کہ ہر ماں، ہر باپ اپنے بچوں کے لیے یہی دعا مانگے۔ ہم یہ نیت کریں: اے اللہ، ہماری اولاد ایک ایسی جگہ زندگی گزار رہی ہے جو دینی اعتبار سے بے عملی کا ماحول ہے، دینی اعتبار سے برائی اور گناہوں کا ماحول ہے، نیکی کم ہے، برائی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک طرح سے ایک ایسی وادی کی طرح ہے جو غیر اپجاؤ ہے۔ لوگوں، مسلمانوں کے گھر عام طور پر مسجد کے قریب ہوتے ہیں، کبھی چند منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی 10 منٹ میں پہنچ گئے، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نیت کریں کہ اے اللہ، تیرے گھر کے پاس ہم نے اپنی اولاد کو مکان بنا کر دیا، یہاں کا ماحول دینی نہیں۔ اے اللہ، ہماری نیت یہ ہے کہ ہماری اولاد نمازیں پڑھنے والی بن جائے۔ اے اللہ، ان کا رابطہ مسجد کے ساتھ پکا ہو جائے، تیرے گھر سے ان کو محبت ہو جائے، چونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو مسجد میں کثرت سے آتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، لہذا مسجد کے اندر ان کا دل لگ جائے۔ اور اے اللہ، ایسا نہ ہو کہ ان سے حسد کرنے والے ان کے مخالف ہو، ان کو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہو، ایسا نہ ہو۔ اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے، لوگ ان سے عزت سے پیش آئیں، لوگ ان کا اکرام کریں، لوگ ان کی تعریفیں کریں، لوگ خوشی خوشی ان سے ملیں اور اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ایسی قبولیت دیجئے۔ اے اللہ، ان کو کھانے کو پھل دیجئے، اگر پھل مل سکتے ہیں تو روٹی پانی تو پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف روٹی پانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لیے پھل بھی عطا فرمائیں گے، حلال اور پاک رزق خوب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ اے اللہ، وہ آپ کا شکر ادا کر سکے۔ اب یہ وہ آپ کا شکر ادا کر سکے۔ ایک نقطہ ہے، انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر خود اس کا اظہار فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ ہر ماں اور باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نیت کر کے ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی، ان میں سے انبیاء کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں اولیاء اللہ کو پیدا فرمائیں گے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں سے کسی بڑے ولی کو پیدا فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو بڑا رزق عطا کیا۔ آج دیکھیے عرب ملکوں کے جتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیچے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیے، لہٰذا اس دعا سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ نیک اولاد انسان کے لیے نعمت ہے اور بری اولاد انسان کے لیے وبال ہے، اسی لیے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ قرآن مجید نے بتا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی نیک اولاد تھے، وہ دعا مانگتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے ان پر کی یا ان کے والد محترم پر کی، نیک اولاد تو ماں باپ کے لیے بھی نیک دعائیں کرتی ہیں، اور بری اولاد تو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیف کا سبب بنتی ہیں اور آخرت میں بھی شرمندگی کا سبب بنیں گی۔ بری اولاد کا کیا بتائیں، انسان کے لیے وہ چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے، نہ اس کو انسان کاٹ سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے۔ جو اولاد ہوتی ہے، اب ماں باپ کو ان کے پاس رہنا تو ہوتا ہی ہے، مگر دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہوتے ہیں۔ اس بری اولاد کا کیا کہنا۔ اللہ ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کو نیک اور اپنا فرما بردار بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم